بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خوشی کی خبر تو یہ ہے کہ الحمدللہ ایک سال تقریباً 3 مہینے بعد غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ دوسری خبر، آج مذاکرات کا میرا خیال تیسرا دور ہوا، اس پہ بھی چند باتیں کرنی۔ تیسری خبر، کل ڈائریکٹ ملاقات ہو گئی۔ ایک مذاکرات تو یہ سامنے ہو رہے ہیں، دوسرے مذاکرات جو لوگوں کا خیال ہے کہ پیچھے پس دیوار ہو رہے ہیں، ان پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی۔ گزشتہ روز ISPR نے جو انڈیا کو للکارا ہے، اس پہ بھی چند ایک باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ آپ ذرا اسے لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور تمام دوستوں تک کوشش کیا کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیغام احباب تک پہنچے۔ مذاکرات تو نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی نیت نہیں ہے، حکومت بہت پریشان ہے، خبریں سن کے پریشان ہے کہ کہیں خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے حکومت پوری کوشش کرے گی کہ یہ کھیل بگڑ جائے مذاکرات والا۔ اسی لیے آج انہوں نے مذاکرات کے اجلاس سے باہر نکلتے ہی جو پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی نے، اس میں کوئی امید افزا بات نظر نہیں آئی کہ وہ صلح چاہتے ہیں یا کو مذاکرات کو کامیابی پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آئندہ ملاقات 7 روز بعد ہوگی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ریٹن مطالبات 42 دن بعد ملے ہیں، اس پہ ہم اپنے بڑوں سے بات کریں گے اور جو وہ فیصلہ کریں گے۔ کوئی بات، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں 13-14 ممبر اپوزیشن اپنے حکومتی اتحاد کے، ان کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے بیچاروں کو کوئی آپس میں مشورہ کر کے ہاں یا نہ میں کوئی جواب ان کو دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دونوں مطالبات، ان کے 2 ہی تو مطالبات ہیں، ایک تو سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن میں۔ یہ تو حکومت کو کہنا چاہیے تھا، چونکہ حکومت الزام عائد کر رہی ہے۔ 9 مئی کا تو حکومت کی طرف سے دعویٰ تھا، بڑا اس کا پروپیگنڈا بھی کیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اب اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرواؤ، تو یہ تو ویلکم کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں مطالبات کو ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یا ان کو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اس پہ کچھ گفتگو کر سکیں۔ باقی یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں، جو دوسرے مذاکرات جن کا میں نے ذکر کیا اور جن کو آج بیرسٹر گوہر خان نے اون کر لیا کہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، ہوا یہ کہ پشاور میں جو اجلاس آرمی چیف کی صدارت میں ہو رہا تھا، جس میں باقی جماعتیں بھی، خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈر سارے بلائے گئے تھے، کرم اور پار چنار کے مسئلے پہ شاید گفتگو کرنے کے لیے، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی تھے اور بیرسٹر گوہر بھی تھے۔ اجلاس جب ختم ہوا، باقی سب کو چھٹی دے دی آرمی چیف صاحب نے، اس میں گورنر خیبر پختونخوا کو بھی فارغ کر دیا، باقیوں کو بھی فارغ کر دیا، اور پھر ان دونوں کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ معاملات طے ہوئے۔ کیا ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے جب 2 فریق بیٹھیں گے تو ان دونوں کے درمیان جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں یا حل طلب ہیں وہی ڈسکس ہوں گے نا، اور کیا ڈسکس ہونا ہے۔ تو اب بار بار صحافی پوچھ رہے ہیں اس سے، بیرسٹر گوہر سے، کہ کیا معاملات طے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو وہ پہلے تو ٹال مٹول کی کوشش کرتے رہے، لیکن آج انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہاں ہمارے معاملات مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس میں ملکی استحکام اور تمام معاملات کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے، اور بڑی حوصلہ افزا ہے۔ اور یہ خبر کہ ان کے ساتھ ملاقات حوصلہ افزا ہے، یہ خبر بہت پریشان کن ہے شہباز صاحب کے لیے، شہباز صاحب کے اتحادیوں کے لیے، جو ہارنے کے باوجود، شکست فاش کھانے کے باوجود، اپنی سیٹیں بھی
ہار جانے کے باوجود موج میلہ کر رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، کوئی وزیر داخلہ بنا ہوا ہے، ان کو تو یہ بہت ناگوار گزری ہے اور بہت پریشان ہیں، اور بعض حضرات تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سامان پیک کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ادھر جوں جوں ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب قریب آ رہی ہے، آج 16 بھی تقریباً گزر گئی، 3 دن باقی ہیں، 20 کو ٹرمپ حلف اٹھا لے گا۔ تو ہمارے یہاں عقل مند اور سیانے آدمی یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے معاملات سارے طے کر لیں۔ اچھی بات بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کوئی دوسرے بیرونی مداخلت کرنی پڑے کسی کو، یا کوئی کرے، یا ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندیاں آئیں، ان سے بہتر ہے کہ معاملات آپس میں طے کر لیے جائیں، اور دونوں طرف سے اگر جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ سوری کر لے۔ کوئی زیادہ بہت بھاری مشکل لفظ تو نہیں ہے، بہت ایزی ہے لفظ، اور اس سے معاملات بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔ اور اکڑ اور تکبر جو ہے یہ جب تک رہے اس سے معاملات بگڑتے جاتے ہیں۔ ٹرمپ کی حلف برداری تو 3 دن 4 دن بعد ہوگی، لیکن بڑا کام ایک ٹرمپ نے کیا ہے، اس پہ اس کو جتنی داد دی جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے، ویل ڈن کہا جائے، اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو فلسطین کی جنگ فوراً ختم کرواؤں گا، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں وہ بند کرواؤں گا۔ غزہ کی جنگ آپ کو پتہ ہے 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی، اکتوبر 24 کا بھی گزر گیا، نومبر، دسمبر، جنوری، اور 1 سال 3 مہینے تقریباً ہونے کو ہیں، اور تباہی اور بربادی، اور تقریباً کو 60,000 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد بچوں کی شامل ہے۔ اسلامی دنیا بے حس اور مردہ ضمیر ہو کے تماشا دیکھتی رہی، ماں سوائے چند ایک قراردادوں کے کچھ نہ کر سکی۔ اور میں تو شاباش دوں گا تو صرف یمن کو دوں گا، یا لبنان کے ان مجاہدوں کو جنہوں نے کچھ نہ کچھ زندگی کا ثبوت دیا، اور سب سے زیادہ خراج عقیدت پیش کروں گا ان شہیدوں کو، ان غازیوں کو جنہوں نے 1 سال 3 مہینے ہو گئے جانیں قربان کر رہے ہیں، جن کے گھر برباد کر دیے گئے، جن کا شہر اجڑ گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے الحمدللہ ہار نہیں مانی، ہتھیار نہیں ڈالے، اور اکیلے تنہا میدان میں ہیں۔ اور ٹرمپ کو اس لیے داد دینی بنتی ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ جنگ بند کروں گا، اور دنیا کا کوئی بھی ذی شعور اور اتنا کچھ درد رکھنے والا شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح قتل و غارت گری ہو، ہسپتالوں پہ حملے ہوں، مسجدوں پہ حملے ہوں۔ اسرائیل نے درندگی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ بہت سارے یہودی بھی امریکہ میں چیخ اٹھے، انہوں نے بھی جنگ کے خلاف بات کی کہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور بہت سارے مذاہب کے لوگ بھی جلوس نکالتے رہے، ریلیاں نکالتے رہے، حتیٰ کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں تو اسٹوڈنٹ بھی باہر نکلے۔ لیکن اس جمہوریت کو کیا کہیں، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جو بائیڈن جیسا بے شرم آدمی، 70 سال 80 سال اس کی عمر ہے، موت کے بالکل قریب ہے، لیکن اس بے غیرت نے اپنی عزت بچانے کی بجائے، لوگوں کی زندگیاں بچانے کی بجائے، جنگ کو، آگ کو، اس جنگ کی آگ کو اور ہوا دی، اور 20 کے پتہ نہیں کئی ارب ڈالر اسرائیل کو اسلحہ بھیجتا رہا دھڑا دھڑ، اور کہتا رہا شاباش جلدی کرو، اس کو ختم کرو، غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، نام و نشان بھی مٹا دو، اور اس پہ قبضہ کرو، اور اسے اسرائیل میں شامل کر لو۔ باقاعدہ معاہدہ ہو گیا ٹرمپ کے کہنے پہ، حماس اور اسرائیل کے درمیان قطر میں معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کے تحت اتوار تک اسرائیل وہاں جنگ بند کرے گا، اپنی فوجیں بھی وہاں سے نکالے گا، اور حماس نے جو اسرائیل کے لوگ یرغمال بنائے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں جو آئے تھے ادھر، حماس ان کو رہا کرے گی، اور ادھر جو اسرائیل کے پاس حماس کے کارکن ہیں بڑے بڑے نامی گرامی، جن کو عمر قید کی سزائیں دی ہوئی ہیں، اسرائیل ان کو رہا کرے گا۔ تو اس کا جتنا بھی کریڈٹ دینا ٹرمپ کو، ظالم دو آدمی، ایک جو بائیڈن ظالم ثابت ہوا، اور یہ اس لحاظ سے انسانیت کا ہمدرد ثابت ہوا کہ اس نے آ کے غزہ کی جنگ بندی کروائی، اور اگلا اس کا جو پلان ہے اللہ کرے وہ بھی کامیاب ہو،
کہ وہ ان دونوں کے درمیان مستقل فیصلہ کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ روز روز کی جنگ ختم ہو۔ اگر ٹرمپ یہ کام کروا جائے، فلسطین کا اور اسرائیل کا مسئلہ حل کروا جائے اور ادھر کشمیر کا اور ہندوستان کا مسئلہ حل کروا جائے، تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں امن و امان قائم ہو جائے۔ ادھر اس نے یوکرین کی جنگ بند کروانے کا بھی کہہ رکھا ہے، اور امید ہے جب وہ یوکرین کی حمایت نہیں کرے گا یا ان کو اعلیٰ شہری نہیں دے گا تو وہ جنگ بھی جلد سے جلد خاتمے کی طرف آئے گی۔ بلاول بڑی کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح کوئی پاس مل جائے ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کا، اور سنا ہے کہ وہاں کچھ تو سرکاری مہمان ہوتے ہیں جو بلائے گئے ہوتے ہیں، کچھ کئی کیٹاگریاں ہیں جن میں کوئی ایک کیٹاگری پاس خرید کے جانے والوں کو بھی ہے۔ $5 لاکھ کا وہ پاس سنا ملتا تھا، اب اس کو انہوں نے $1 ملین پہ لے گئے ہیں۔ تو کسی نہ کسی طرح بلاول کے پاس پیسہ تو بہت تھا، اس کے ابے نے بھی بہت لوٹ مار کی ہوئی ہے، اور ان کے پاس ابھی سندھ کی حکومت ہے، وہ مرکز میں ایوان صدر ان کے پاس ہے، سپیکر شپ ان کے پاس ہے سینٹ کی، تو وہ ان کے لیے $1 ملین کوئی شے نہیں ہے۔ وہ کوشش کریں گے ایک پاس مل جائے، کسی طرح اس چار دیواری کے اندر داخل ہو جائیں جس میں ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہی تھے جو کہتے تھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون آیا ہے کون نہیں آیا باہر، ہم نپٹ لیں گے، ہم اپنے معاملات آپ حل کرنے والے ہیں۔ کوشش تو سنا ہے شہباز نے بھی بہت کی کہ یہاں مجھے مل جائے پاس جانے کا، یا کہیں اسحاق ڈار کو مل جائے، لیکن دونوں کو ابھی تک تو خبر یہی ہے کہ دونوں کو کوئی خوشخبری نہیں ملی ٹرمپ کی تقریب میں شریک ہونے کی۔ اچھا، یہ بلاول صاحب شریک ہو بھی جائیں گے تو کیا ملے گا؟ کیا ان کو، کیا ٹرمپ کے نظریات ان کو دیکھ کے بدل جائیں گے؟ کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے ٹرمپ جو ہے وہ ان کا حامی ہو جائے گا؟ کیسی عجیب سوچ ہے۔ کیا یہ منظور نظر ہو جائیں گے بس ایک تقریب میں شامل ہو کے ہاتھ ملاتے ہی، اور آئندہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے قرۂ فعال ان کے نام نکل آئے گا؟ یہ سوچ ہے ان کی، ہمارے ملک کے بڑے سیاستدانوں کی۔ اب میں نے عرض کیا کہ کل ہمارے DGISPR نے بڑی دیر بعد ہندوستان کو ایک تگڑا جواب دیا۔ ہندوستان کے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، تو ہمارے آرمی چیف نے اس کو جواب دیا کہ ہر دہشت گردی کے کام میں انڈیا شریک ہے، بڑھ چڑھ کے انڈیا دہشت گردی کروا رہا ہے، کشمیر میں بھی کروا رہا ہے، پاکستان میں بھی کروا رہا ہے، افغانستان میں بھی۔ یہ آواز سننے کے لیے قوم ترس گئی تھی کہ یہ آواز ذرا ہمارے آرمی چیف کو بھی ڈٹ کے اور زور سے بولنا چاہیے، اور DGISPR کو بھی جتنی حرکتیں انڈیا کر رہا ہے ان کا جرت مندانہ جواب دینا چاہیے۔ جب آپ جرت مندانہ جواب دیتے ہیں تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے فوراً تیار ہو جاتی۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو طاقت، ہمت اور مقابلے کی اور جرت نصیب فرمائے۔